کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ اس سیریز کا چلو مکہ کی گلیوں میں چل کر دیکھیں۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اب کے جب کھولیں تو میں نے دیکھا 10 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر نور چہرہ، خوبصورت آنکھیں، بڑے سلیقے سے بنے ہوئے بال، اور بکریاں چرا رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ تو بڑا سخت کام ہے، بڑا محنت طلب ہے، بہت تھکا دینے والا ہے، اس میں تو بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ 10 سال کا بچہ بکریوں کو ہانک رہا ہے، کوئی بکری کہیں دوڑے جا رہی، کوئی کہیں، مگر چھوٹا سا بچہ بڑے تحمل کے ساتھ ان کو واپس لاتا ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہائے میرے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ بکریاں چرا رہے ہیں، اتنی ٹف جاب آپ کو کرنی پڑ رہی ہے، میں کروں آپ کے لیے یہ کام؟ آپ کے لیے تو کتنے جان نثار ہیں، آپ کو اتنا مشکل کام کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو 10 سال کے بچے کے ناز اور نخری ختم نہیں ہوتے، ابھی تو اس کی یہ عمر ہوتی ہے کہ والدین سے ضدیں کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کہاں تپتی دوپہر میں بکریاں چرانے نکلے میں؟ آپ دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں، پھر کیسے آپ کی امت اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کو کبھی حقیر سمجھ سکتی ہے؟ اگر آپ محنت کر کے کمائی کر سکتے ہیں اور اس کام کو کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھ رہے، تو آپ کی امت کے ہٹے کٹے لوگ کیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اور کسی کام کو کرنے میں کیسے شرم محسوس کر سکتے ہیں، محنت کرنے کو اپنی شان سے کم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور کسی بھی پیشے کو اپنے لیے آر کا باعث کیسے جان سکتے ہیں؟ جو کام میرے نبی کر رہے تھے اس میں تو بہت صبر، تحمل، سنجیدگی اور ٹھہراؤ کی ضرورت تھی، اس لیے کہ بکریاں بے قابو ہوئے جاتی تھیں، ان کو قابو کرنا، ان کو ہانک کے لے جانا اور واپس سلامتی کے ساتھ لانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ایک بڑا آدمی بھی اس میں تھک جاتا، اور یہ تو بچے تھے، مگر کیسے پوری ذمہ داری کے ساتھ بکریوں کو چرا کے واپس لا رہے تھے۔ حلیمہ کے گھر رہتے ہوئے ان کے بچوں کے ساتھ اس کام کا تجربہ ان کو کافی ہو گیا تھا۔ جب یہ گھر پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، سارا دن کی مشقت تھی، مگر میں نے دیکھا لبوں پہ ذرا بھی شکایت نہیں تھی۔ آگے بہت ہی سادہ سا کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا تھا، اور ابو طالب اور ان کے دوسرے بچے بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جیسے انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی سب کے چہرے کھل گئے۔ ابو طالب کہنے لگے، محمد آؤ بیٹا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بغیر ہم کھانا شروع نہیں کرتے۔ انک لمبارکن، آپ بہت مبارک ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو سب کے پیٹ بھر کے اٹھتے ہیں۔ ننھے محمد زمین پہ بیٹھ گئے اور سب نے کھانا شروع کر دیا۔ کتنا سادہ دسترخوان تھا اور تھوڑا سا کھانا، کوئی قیمتی فرنیچر نہیں، کوئی مہنگی کراکری نہیں، کوئی فینسی ڈشز نہیں، دنیا کے سردار اور ایسے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔
میں نے جب سے یہاں کے حالات دیکھے ہیں یہی جانا ہے کہ اس علاقے کے جتنے بچے میری نظر سے گزرے تقریباً سبھی میلے کچیلے بکھرے بال چہرے کملائے ہوئے گرد مٹی سے بھرے ہوئے، مگر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں دیکھتی ہوں تو ہمیشہ صاف ستھرے، تر و تازہ اور شاداب۔ میں نے دیکھا ابو طالب کے باقی بچے ناشتے کے وقت چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ننھے محمد نے اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے، ان کے ساتھ چھینا جھپٹی میں شامل نہیں ہوئے۔ ابو طالب بیٹھے دیکھ رہے تھے، وہ اٹھ کے آئے اور کہنے لگے، محمد آپ ادھر آ جائیں، آپ الگ سے ناشتہ یہاں بیٹھ کے کیا کریں۔ یہ اپنی عمر میں تو کم تھے مگر سمجھداری میں ایک بڑے آدمی کی طرح۔ بہت کم ہی بچے ایسے ہوں گے جو اتنے سمجھدار اس عمر میں اتنے محنتی اور اتنے ذمہ دار ہوں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابو طالب ان سے بے حد محبت کر رہے تھے، جب ان کی طرف دیکھ رہے تھے محبت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اپنی اولاد کو بھی پیچھے کر کے ان کو آگے کیا ہوا تھا۔ میں ابھی اس خاندان کو دیکھ رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ابو طالب اٹھ کے گئے، باہر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ایک بولا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے بھوک کی زد میں ہیں، چلیں بارش کی دعا کے لیے نکلیں ہمارے ساتھ۔ ابو طالب نے ننھے محمد کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ لے کر چلچلاتی دھوپ میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ چلتے چلتے کعبہ تک پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا ابو طالب نے ننھے محمد کی کمر کعبہ سے لگا دی اور بچے نے اپنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا اور دعا کرنی شروع کر دی۔ میں نے سوچا آسمان پہ تو ایک بھی بادل نہیں، دور دور تک کہیں بارش کا کوئی اثر نہیں۔ بارش کہاں سے ہوگی؟ یہاں تو ایسے کوئی اسباب نہیں، کوئی آثار نہیں۔ مگر ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یکا یک آسمان کے کنارے سے بادل امڑنے لگے اور تھوڑی دیر میں موسلا دھار بارش ہونے لگی، ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ ابو طالب نے یہ دیکھا تو بہت ہی خوش ہو رہے اور خوش ہو کے اشعار کہے، وہ سفید رنگت والا جس کے چہرے کے ذریعے سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کی آبرو کا محافظ۔ ابھی سے میرے نبی کے لیے کیسے خیر کے جذبات تھے لوگوں کے دل میں۔ مکہ کے حالات کچھ الگ ہی تھے، یہ ان سے بہت فرق تھے جیسا مکہ میں 21ویں صدی میں چھوڑ کے آئی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ لوگ ننگے گھوم رہے ہیں، کوئی سرے عام رفع حاجت کے لیے کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے سب کے سامنے۔ ایک جگہ سے گزری تو شرم سے میں نے منہ چھپا لیا کہ دو لوگ راستے میں ہی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے اور فحش باتیں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے میں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں، بچے بھی ننگے گھوم رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو کھلی جگہ پہ ننگے نہاتے بھی نظر آئے۔ ہاں، ایک بچہ محمد وہ ایسا نہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ کبھی بے لباس نہیں ہوئے۔ کہاں یہ معاشرہ اور کہاں میرے نبی کا کردار اور اخلاق؟ رہتے تو وہ بھی اسی معاشرے میں تھے، لیکن میں نے جو یہ بات نوٹ کی کہ ان کے اندر اس معاشرے کی کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جو وہاں عام تھی۔ میں چلتی جا رہی تھی، کچھ گھروں پر بڑے اونچے رنگ برنگے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ کیا یہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس ہے یا کوئی وزیر کا گھر، کوئی مشیر کا گھر ہے؟ میں نے گائیڈ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا، وہ بولا یہ زانیہ عورتوں کے گھر ہیں جنہوں نے اپنی نشانی کے لیے ایسے جھنڈے لگا رکھے ہیں۔ اتنے میں دو مرد میرے سامنے سے گزرے، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کل رات میں نے اس فلانی کے ہاں رات گزاری، وہ لال جھنڈے والی۔ دوسرا کھلکھلا کے ہنسا اور بولا پھر کیسی رہی؟ میں تیزی سے ان کو پار کر کے آگے نکل گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے اندر ذرا بھی حیا نہیں۔ پھر مجھے خیال آیا ہمارے ہاں بھی تو بازار حسن ہوتے ہیں، یہی کام خوبصورت ناموں کے ساتھ ہمارے ہاں مسلمان معاشروں میں آج تک چل رہے ہیں۔ پھر ان کو میں کیا کہوں، یہ تو ہے ہی جاہلی معاشرہ۔
میں کچھ دیر کے لیے حرم کے قریب بیٹھ گئی اور وہاں آتے جاتے والوں کو دیکھنے لگی۔ آج بھی اس گھر کی رونقیں ویسے ہی تھیں، لوگ لبیک پکارتے ہوئے آ رہے تھے۔ پھر کوئی آ کے اپنے بت کے سامنے سر جھکاتا، کوئی اس کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا، کوئی یہاں پہ دعائیں کرتا، کوئی طواف شروع کر دیتا۔ کعبہ کی عالی شان عمارت تو نہ تھی، مگر ہاں ابھی بھی اس میں کشش محسوس ہو رہی تھی۔ مطاف چھوٹا سہی، مگر کتنے ہی لوگ اس وقت بھی طواف کر رہے تھے۔ ارد گرد قریب قریب کئی مکانات بنے ہوئے تھے۔ شاید ان کے لیے مطاف کا اتنا حصہ ہی کافی تھا۔ ان کی آبادی اتنی زیادہ تھی ہی نہیں، کون سا یہاں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں امڑ آئیں گے۔ قریبی لوگ چیزیں بھی بیچ رہے تھے، کئی عورتیں جو اپنے حال حلیے سے بیگمات معلوم ہوتی تھیں، اپنی کنیزوں سمیت بڑی رعونت کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ جب کوئی بڑا سردار گزرتا تو اس کے بھی رنگ ڈھنگ نرالے ہی ہوتے۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں میں تکبر بہت ہے، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرائی اور سوچنے لگی، ہر دور کے لوگ کتنے نادان ہوتے ہیں، خود کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ آنے والے دور کے لوگ جب پیچھے مڑ کے ان کو دیکھیں گے تو ان کو جاہل، آؤٹ ڈیٹڈ اور پرانے زمانے کے بیکورڈ لوگ سمجھیں گے۔ نہ جانے ان کو تکبر کس بات کا تھا۔ نہ کوئی اونچی عمارتیں تھیں یہاں، نہ کوئی بڑی بڑی گاڑیاں، نہ جہاز، نہ کوئی ٹیکنالوجی، نہ کوئی عالی شان حکومت جیسے ہمارے ہاں 21ویں صدی میں ہے۔ پھر کیا تھا ان کے پاس؟ شاید ان کا حسب نسب تھا جس نے ان کو غرور میں مبتلا کیا ہوا تھا، یا شاید کعبہ ان کے ہاں ہونا اور اس کی تولیت۔ اچانک سے میرے سامنے ایک مسکین سی عورت آ گئی۔ اس نے ایک بڑی بیگم صاحبہ کو آتے دیکھ کے اس کی طرف دوڑ لگا دی اور بڑی لجاجت سے کہنے لگی، بیگم صاحبہ بڑی دور سے آئی ہوں، کیا مجھے کپڑے مل سکتے ہیں؟ مجھے طواف کرنا ہے۔ اس بڑی بیگم نے بڑے غرور سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اپنے پیچھے کھڑی کنیز سے کہنے لگی، اس کو میرا ایک پرانا جوڑا دے دینا۔ یہ کیا کہ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ غریب سی عورت بیگم کی مداح میں زمین آسمان کے قلابے ملانے لگی۔ اب سمجھ آئی، یہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں یہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، یہ قریش سے ان کے کپڑے مانگتے ہیں کیونکہ یہ اپنے کپڑوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ گناہوں کی نجاست میں لت پت ہیں، اور قریش پاک صاف ہے، لہٰذا یا تو یہ ان سے مانگ کے کپڑے لے کے اس میں طواف کریں یا ننگے کریں۔ حرم کی شمال میں ایک عالی شان عمارت سے گاجوں باجوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ لوگ زرق برق کپڑے پہنے ہوئے نکلے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی شادی ہے۔ میں نے گائیڈ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولا یہ دارالندوہ ہے، ان کا پارلیمنٹ ہاؤس، یہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ اور ہم تو ایک جیسے ہی ہوئے، ہم خود کو 21ویں صدی کے لوگ سمجھتے ہیں، مگر ہم بھی تو اسی طرح غل گپاڑا، شور ہنگامہ، ناچ گانا، اسی طرح آسمان سر پہ اٹھانا، یہی سب کچھ کرتے ہیں اپنی شادیوں پہ، جیسے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا بڑا تیر مار لیا ہو۔ ان کے سامنے بھی کچھ لونڈیاں ناچتی گاتی جا رہی تھیں اور باقی لوگ پیچھے پیچھے پیدل چل رہے تھے۔ حرم کی گہما گہمی اپنے عروج پہ تھی، یوں لگتا ہے کہ اس میں کبھی کسی زمانے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ہاں مگر یہاں بڑی بڑی سڑکیں، اے سی، پنکھے، عالی شان قالین، بڑے بڑے فانوس، محرابوں والے دروازے، خوبصورت نقش و نگار والی چھتیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس دھول مٹی اڑ رہی تھی اور اسی میں لوگ طواف کر رہے تھے۔ ہاں مگر بتوں کی وجہ سے ایک عجیب ناگواری محسوس ہو رہی تھی۔ ایک طرف ایک تماشا دکھانے والا کچھ کرتب دکھا رہا تھا اور بچے اس کے گرد جمع تھے۔ میں نے سوچا ان بچوں نے اسکول نہیں جانا، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں ہے، کیا ان کے پاس کوئی بھی کام کاج نہیں؟ صبح کے وقت یہ اس طرح سے آوارہ گھوم رہے ہیں۔
میں اٹھی اور ایک طرف کو چل دی. چھوٹی سی بستی ہے مگر رونق کتنی ہے یہاں. ایک جگہ دیکھا تو ایک شاعر بیٹھا اپنی شاعری سنا رہا ہے اور لوگ آشش کر رہے ہیں. وہ خوب داد سمیٹ رہا ہے. ایک سردار نما شخص اس کے آگے ایک کھنکتی ہوئی تھیلی بار بار پھینک دیتا ہے. لگتا ہے یہ شاعر اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہا ہے، اسی لیے خوشی میں اس کو نواز رہا ہے. شاید ان لوگوں کی یہی انٹرٹینمنٹ تھی. ظاہر ہے نہ ٹی وی نہ فون، اور یہ کہاں جی بہلائیں. یہی ان کا فن تھا. ان کو کیا پتا آگے آگے کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں. یہ کام تو بچگانہ سے کام ہوں گے. میں چلتے چلتے ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئی، اور جب ایک مکان کے پاس سے گزری تو اندر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں. کسی عورت کے رونے اور دھائیاں دینے کی آوازیں تھیں. میں جلدی سے آگے بڑھی تو ایک ادھیڑ عمر عورت ایک ہٹے کٹے آدمی سے کہہ رہی تھی بیٹی ہوئی ہے. وہ غصے سے چلایا مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ اسی گڑے میں جا کے دبا دے جو چارپائی کے نیچے کھودا ہوا ہے. ادھیڑ عمر عورت شاید کوئی دایا تھی. بولی اب یہ 7ویں دفعہ بھی؟ وہ بولا 7ویں کیا 100ویں دفعہ بھی مجھے یہ کرنا پڑے تو یہی کروں گا. غصے سے غرا رہا تھا. جا جیسا کہا ہے ویسا کر، مجھ سے زیادہ بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں. آدمی کا چہرہ غصے سے لال تھا. یوں لگتا تھا غصہ اور غم مل گئے ہیں. دایا مایوس ہو کے واپس اندر چلی گئی. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اندر سے ایک چھوٹی سی رونے کی آواز آنے لگی، اور ساتھ ہی ایک عورت چیخ رہی تھی نہیں نہیں اللہ کا واسطہ ایسا نہ کرو، اس کو بخش دو، دیکھو یہ کتنی پیاری ہے، اس کو میری خاطر چھوڑ دو. مگر ایسا لگتا تھا کوئی سننے والا نہیں. کچھ دیر تو بچی کے رونے کی بلکنے کی بہت آواز آئی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ آواز کمزور ہونے لگی اور پھر بالکل خاموش ہو گئی. یا اللہ، ایک عورت کی اتنی تصحیق! ایک لڑکی کو کیا اس معاشرے میں جینے کا حق نہیں؟ اس کا کیا قصور سوائے اس کے کہ یہ ایک لڑکی ہے؟ یہ کیسا سنگ دل معاشرہ ہے، اور یہ کیسا باپ ہے. مجھے اس شخص پہ بھی اس قدر غصہ آیا. جب آوازیں آنا بند ہو گئی یوں لگا اس شخص کے سر سے بوجھ اتر گیا. اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور بڑی بے پرواہی کے ساتھ حرم کی طرف کا رخ کیا. اور مجھے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا. میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. یہ اتنے پتھر دل لوگ ہیں. میں بوجھل قدموں سے آگے بڑھی. ایک جگہ پر کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے رو رہے تھے. پاس سے گزرنے والی عورت ان کو روتے دیکھ کے رکی اور بولی کیا بات ہے، آج بھی مارا پیٹا ہے تمہارے چچاؤں نے؟ عورت تو منہ چھپائے روتی رہی، مگر بچوں میں سے جو بڑا تھا وہ بولا آج تو اس سے بھی بڑھ کے ہو گیا. چچاؤں کی مار تو روز ہی کھاتے تھے، مگر آج تو ہمارے ستیلے بھائی نے ہماری ماں سے شادی کر لی، اور وہ کہتا ہے میں وراثت میں سے ذرا بھی مال کہیں باہر نہیں جانے دوں گا. حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مجھے یقین نہیں آیا کہ میں کیا سن رہی ہوں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ستیلے بھائی نے ہماری ماں سے شادی کر لی؟ کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ بچہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہا تھا بابا کے جانے کے بعد ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں. چچا نے تو ظلم ڈھائی ہی تھے، مگر بھائی نے بھی کوئی کمی نہیں کی. بس سب وراثت ہتھیانک کے چکر میں. 5 دن سے ہمیں گھر میں بند کیا ہوا تھا، نہ ہم نے کچھ کھایا نہ پیا. سوال پوچھنے والی عورت کھڑی سن رہی تھی اور مجھے حیرت تھی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو. وہ بڑے آرام سے بولی ہاں ایسا تو پھر ہونا ہی تھا، تمہارے سر پہ باپ جو نہیں. کیا بے ساختہ میرے منہ سے نکلا؟ یعنی اس کا مطلب اس معاشرے میں یہ عام ہے کہ یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے، 21ویں صدی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ستیلا بیٹا اپنی ماں سے شادی نہیں کر لیتا، ورنہ باقی ظلم تو وہی ہے. بیواؤں کا کوئی پرسانے حال نہیں، یتیموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا اپنے خاندان میں گوگی چاچی کی بھول گئی؟ جب فیض چاچا فوت ہوئے
اور چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے چھوڑ گئے تو چاچی اور بچے باقی چچاؤں کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے لگے۔ جب سے فیض چاچا کی وفات ہوئی ساری جائیداد انہی کے قبضے میں چلی گئی۔ اصل وارث تو فقیروں کی طرح چاچاؤں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے تھے کہ کب وہ بھیک سمجھ کے ان کی جھولی میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیں تو ان کے گھر کا راشن بھی آ جائے۔ کروڑوں کی جائیداد ہونے کے باوجود وہ کتنی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے رہے اور ان کا بھی تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی میرے نبی اس معاشرے کو کیسے ٹھیک کریں گے، انہوں نے کیسی جگہ پہ آنکھ کھولی ہے، یہ تو ہر طرف بگاڑ ہے، ان کی تو کوئی قلب بھی سیدھی نہیں، وہ کیسے یہاں کام کریں گے۔ میں ایسی سوچ میں چلتے چلتے واپس حرم تک پہنچ گئی۔ آج کی سیریز یہاں تک مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل جب ملیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔